حالیہ دنوں ملک میں ہونے والی بڑی آئینی ترمیم کے آفٹر شاک کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر پہلے سیاسی رد عمل کی بات ہو تو پاکستان تحریک انصاف نے اس متعلق مزاحمت کا اعلان تو کیا ہے، تاہم اس اعلان کی عملی شکل یا حکمت عملی تاحال منظر عام پر نہیں آئی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک تحریک چلائے گی جس کی تیاری کی جا رہی ہے اور پہلے ٹوکن احتجاج کے طور پر آئندہ جمعہ کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور احتجاجی تحریک کو لانچ کرنا اس لیے بھی کٹھن دکھائی دے رہا ہے کیونکہ گزشتہ روز ہی پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کسی بھی مزاحمتی یا سیاسی مہم جوئی میں ریاستی حکومتی مشینری کو استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف 27ویں آئینی ترمیم اور دیگر معاملات پر وفاق کو للکارنے میں کیسے کامیاب ہوگی، یہ دیکھنا انتہائی اہم ہوگا۔ دوسری جانب 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قائم ہونے والی آئینی عدالت کی تشکیل کا عمل مزید تیز ہو گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے اپنا پہلا حکم جاری کرتے ہوئے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں نئی عدالتوں کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ ہائی کورٹ کے 3rd فلور پر 4 عدالتوں کی تیاری جاری ہے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کے دفاتر بھی خالی کروا کر نئی جگہ منتقل کیے جا رہے ہیں۔ 2 مزید عدالتیں 2nd فلور پر قائم کی جائیں گی اور جسٹس محسن اختر کیانی سمیت کئی ججوں کی عدالتیں بھی منتقل کی جا رہی ہیں۔ گو کہ اس آئینی عدالت میں ججوں کی حتمی تعداد سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تاہم آج ایک اور جج نے اس عدالت کے رکن کا حلف لے لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی آئینی عدالت کے 5ویں جج کے لیے حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس انعام امین منہاس، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف نے شرکت کی، جبکہ آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں آئینی عدالت کے گزشتہ روز حلف لینے والے جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس علی باقر نجفی نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے استعفیٰ دیے جانے کے 2 روز بعد لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا کا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تبادلے کا امکان تھا۔ جسٹس شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے ممبر تھے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور انہوں نے 2028 میں ریٹائر ہونا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ جسٹس شمس محمود مرزا کے خلاف سرکاری وکیل کی جانب سے رواں سال جنوری میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی فائل کیا گیا تھا اور اس استعفے کو بھی اسی ریفرنس سے جوڑا جا رہا ہے۔ اسی ترمیم سے جڑی ایک اور بڑی پیش رفت آج اس وقت ہوئی جب صدر مملکت آصف علی زرداری نے 3 نئے بلوں کی منظوری دے دی ہے، جن کے ذریعے فوجی قیادت کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج 3 بلوں کی منظوری دی ہے، جن میں وہ بل بھی شامل ہے جس کے تحت چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت کو بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کے بعد دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی۔ صدر کی منظوری کے بعد یہ بل اب قانون کا حصہ بن چکے ہیں۔ واضح رہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے رواں ہفتے قومی اسمبلی میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب سی ڈی ایف کی 5 سالہ مدت ملازمت ان کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ ان تمام معاملات پر مزید بات کرنے میں جوائن کیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ آج جو دی اکانومسٹ پہ خبر آئی ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے کہ جس طرح سے تصوف کا استعمال کیا جاتا تھا اور روحانیت کا جو ہے بڑا عمل دخل تھا سرکاری فیصلوں کے اوپر بھی، کیا کہیں گے یہ سٹوری، یہ انکشافات عمران خان یا تحریک انصاف کی سیاست کو کتنا ڈیمیج کریں گے، کتنا متاثر کریں گے؟ میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کرتا کہ کتنا، لیکن ایک چیز واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان ایک توہمات کا جو ہے شکار شخص تھا، سپرسٹیشس میں جو ہے وہ بلیو کرتا تھا یا اس قسم کے جادو ٹونے ٹوٹ کے اور منتر شنتر میں بلیو کرتا تھا۔ تو اگر ایسے شخص جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان کی ریاست کا وہی حال ہوگا جو انہوں نے حال کیا ہے کہ لوگ جو ہے وزیر بھی جو ہے وہ ان کے ذائچے نکالے جاتے تھے، ان کے چہرے پڑے جاتے تھے اور اس کے بعد وزیر بنتے تھے، اور جن کے چہروں پہ پڑھائی غلط ہو جاتی تھی وہ وزارت سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پرشوب دور تھا جس سے ہم نکل کے آئے ہیں، اور جو شخص جو ہے ایک خاتون کے ٹوٹل قبضے میں ہو، اسپیل باؤنڈ بائی دیٹ لیڈی،
جو ایک مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا انلائٹنڈ تھیں، پڑھی لکھی تھیں، کیا ہے، میں اس سے کوئی نہیں کمنٹ کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں میں بلیو کرتے ہیں اور وہ اگر پہنچ جائیں پاور میں، خود آ جائیں یا پاور کے قریب پہنچ جائیں، پاور والے وقت کے قریب پہنچ جائیں، تو یہ ایک سیکورٹی تھریٹ جو ہے ملک کے لیے ہے۔ اور میں اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس فیز سے نکل آئے ہیں، اور جس طرح پلان کر کے انٹیلیجنس کے لوگوں نے، آئی ایس آئی کے لوگوں نے، جنرل فیض نے، جنرل باجوہ نے جس طرح پلانٹ کیا اس عورت کو، تاکہ اس عورت کے ذریعے جو ہے طاقت پہ وہ خود قابض ہوئے تھے۔ وہ بالکل عمران خان خود کہتا تھا کہ جی آرمی چیف جو ہے باپ ہوتا تھا، باپ ہوتا ہے قوم کا یا ان کا یا جس کا بھی آپ کہہ لیں۔ آج بھی وہ جو بار بار کہتے تھے، گاڑی والے صاحب ہیں نیشنل اسمبلی ممبر، جو بار بار بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جنرل باجوہ باپ ہے۔ تو یہ لوگوں نے ولدیتیں بدل لیں، لوگوں نے کیا ٹوٹکے جو ہے اس قسم کے کہ اب یہ کرنا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کرنا ہے، تم نے امریکہ نہیں جانا، تم نے افریقہ نہیں جانا، تم نے برطانیہ نہیں جانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے پرشوب دور سے نکل کے آئے ہیں، اور آج گور صاحب نے کہا ہے کہ وہ قانونی چارہ جو کریں گے ضرور کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو میں چلا جاؤں گا ان کے، میں عدالت میں چلا جاؤں گا، میں کہوں گا کہ جی یہ آتھینٹسٹی اس کی اسٹیبلش۔ اکانومسٹ کوئی آرڈنری پیپر نہیں ہے یا میگزین نہیں ہے، وہ لوگ جو ہیں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھاپیں گے جس کے متعلق کوئی دور دور سے اسپیکولیشن ہو سکے کہ اس میں کوئی غلطی کا جو ہے آمیزش ہے یا غلطی کا شائبہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور جائیں، اگر گور صاحب جو ہیں وہ 1% بھی سنسیئر ہے نا اسے عمران خان سے، تو ضرور جائیں، نہیں تو وہ اور بہت سے اگلی صفوں میں جو بیٹھتے ہیں، یہ پوری بارات جو ہے یہ مل کے جا کے کورٹ میں فائٹ کریں، ضرور کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ڈس آنیسٹ پیپل، دے آر ڈس آنیسٹ پیپل، اور وہ جو ہے اس چکر میں ہے کہ عمران خان اندر ہی رہے تو ساڈی جڑی یہ دکان چلتی رہے۔ تو خیر صاحب، آپ نے کہا کہ اگر وہ نہیں جائے گا پھر میں چلا جاؤں گا عدالت میں، کیا حکومت کو ایسا ارادہ رکھتی ہے کہ ظاہر ہے یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، جب ریاستی اہم امور ہوتے ہیں، ریاست کے بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح سے اسٹوری کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ سب جو ہیں بشرا بی بی جو ہے وہ فیصلے بتاتی تھی، خان صاحب وہ کرتے تھے، ان کے زیر اثر تھے، تو کیا کوئی تحقیقات کی حکومت اس سارے معاملے کی کرے گی کہ یہ کیا چل رہا تھا ان کے دور میں؟ یہ تو آج بریک ہوئی ہے نا، لیٹ سی حکومت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میں جو آپ کو کہا ہے نا کہ اگر میں نہیں جاتا تو اور بندہ چلا جاتا ہے، یہ تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بندہ کھڑا کر کے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ چیلنج کرو، تاکہ ایک یہ بھی چیز ثابت ہو جائے کہ عدالتوں نے بھی جو ہے اس سٹوری کو انڈورس کر دیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں جائیں گے، اگر جائیں تو میں تو کہتا ہوں جائیں، تاکہ پتہ لگے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹوری جو ہے یہ کوئی، میرا مطلب ہے کوئی اٹس ناٹ کوئی ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ وہاں پہ تو بڑے بڑے چینلز جو ہیں پاکستانی کو، ان کو بھی ڈیمیجز دینے پڑ گئے ہیں برطانیہ میں، جائیں ضرور جائیں، تو خیر صاحب جو ڈیمیجز کلیم کریں۔ جی ہاں، تو جو میں نے بات کی کہ ظاہر بڑے اہم امور ہوتے ہیں، آپ خود ظاہر ایک سرکاری پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، بڑے اہم راز ہوتے ہیں، بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح سے فیصلہ سازی کا ہونا، آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ریاست کے لیے بڑا خطرناک تھا، بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا تھا، تو اس معاملے کی آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ حکومت کرتی ہے یا نہیں کرتی کل کو، لیکن آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے تھورلی جا کے ان تمام لوگوں کے جو اس وقت انوالو تھے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ ہونی چاہیے کہ کیا کیا فیصلے جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے یا اور کوئی حکومتی جو اسٹیٹ کرافٹ جو ہے، جس طرح ریاست جس طرح چلائی جاتی ہے، اس میں کہاں وہ خاتون جو ہے انفلوئنس کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ گوگی کدھر گئی ہے، وہ کہاں سے آئی تھی، کہاں چلی گئی ہے۔ وہ گوگی اپنے
سارے کیا کہتے ہیں بوریا بستر ساتھ اپنے شوہر کو لے کے باہر چلی گئی ہوئی ہے. یہ کون لوگ تھے؟ وائی ڈنٹ دے اسٹے اوور ہیئر؟ ہمارے اوپر مشکل وقت تھا، ہم نے قیدیں کاٹی ہیں، عدالتوں کا سامنا کیا ہے. آپ دیکھیں میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ جو عدالتی، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں جو ہے عدالتی پاورز کے اوپر یا جوڈیشری کی پاورز کے اوپر یا ان کی ڈومین کے اوپر جو ہے ایگزیکٹو نے جو ہے 87ویں ترمیم میں جو ہے وہ انکروچ کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ گواہ ہیں جناب، یہ میاں نواز شریف کو کیا اس کا کیس جو ہے پہلے کسی نچلی عدالت میں چلا تھا؟ کیا وہ پھر ہائی کورٹ میں گیا؟ وہ کیا اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گیا؟ اس کے سارے کیسز جو ہے عمران خان کی نچلی عدالت میں چل رہے ہیں. پورا جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے، نواز شریف کو دیا گیا. تو خیر صاحب یہ جو آپ مجھے بتائیں. جی تو یہ جو ترامیم اب ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ اب جو ہے اس طرح کا جو آپ کا بھی ایک ظاہرہ گلہ رہا ہے عدالتوں کے والے سے کہ عدالتوں نے جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومتوں کو گھر بھیج دیا گیا، میاں نواز شریف کو آپ کہتے ہیں کہ گھر بھیجا، وہ جو گلہ تھا آپ کا اب وہ ازالہ ہو گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں کہ اب ایسا نہیں ہوگا مزید؟ آپ مطمئن ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا ہے، آپ مجھے بتائیں، میں ابھی گوگل کر کے دیکھیں کس کس ملک میں کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، علیحدہ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میٹرز وہ سیٹل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جسٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کیوں نہیں ہو سکتے؟